ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے جو مہمان ہیں وہ موجود ہیں عبیر علی اور عبیر علی بیسکلی جو ہے میک اپ آرٹسٹ کہیں گے کیونکہ میک اپ آرٹسٹ یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے کہ آپ کو خوبصورت سے مزید خوبصورت کیسے بنانا ہے اور خواتین کے لیے تو ویسے بڑی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور آج ہم وومنس ڈے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ہم اس حوالے سے بات نہ کریں تو یہ بہت ہی زیادہ پاسبل ہے. عبیر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ ایک انٹرپرینور کے طور پر بھی کام کر رہی ہیں کہ آپ میک اپ کی ایک فیلڈ کو اور جتنی بھی اسکن کیئر روٹین ہے خواتین کو بڑی ضروری ہوتی ہے تو آپ کی کوئی آپ ایک ایپ کریٹ کر رہی ہیں اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. سب سے پہلے تو السلام علیکم اور میں بول کی ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس شو کے ذریعے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکوں, اپنے بارے میں اپنے پروفیشن کے بارے میں بتا سکوں. تو آئی ایم ریئلی تھینک یو سو مچ فار آل آف اس. اینڈ جی فردر ہم اس کے اوپر ہم نے یہ بھی کام اسٹارٹ کیا ہے کہ ہم جس طریقے سے اور بھی ویب ایپس ہمارے پاس موجود ہیں اسی طریقے سے ہم ایک میک اپ کی بھی ایپ بنائیں کہ وہ خواتین جو باہر نہیں جا سکتی, جو گھر بیٹھے سروس پرووائڈ کرنا چاہتی ہیں, تو وہ اپنے اکارڈنگ ٹو ایونٹ اکارڈنگ ٹو یور سروس وہ اپنی سروس آن لائن بک کروائیں اور وہ سروس جو ہے گھر کے اوپر ہی وہ اچھے پرائس میں کم پرائس کے اندر وہ ایزیلی اویل کر سکیں, جانا نہ پڑے اور گھر پہ بالکل ان کو باہر جانا نہ پڑے, وہ اپنے ہوم کو اپنے فیملی کو بچوں کو اسپیشلی ٹائم بھی دے سکیں, اپنے سامنے گھر میں سکون سے وہ کام کروائیں. اچھا یہ تو چلیں آپ کی ایپ ہے سروس ہے لیکن جو کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں خود ہی کر لوں تو کوئی ٹپ بھی دیں نا یہاں پر ان کو, یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے فوری تیار ہونا ہے, مارکیٹ جانا ہے تو اس کے لیے کیسے جلدی ہو, اوور لک بھی نہ ہو اور پارٹی پہ جانا ہے تو وہ بھی تیار ہونا ہے. جیسے ہم خواتین ہیں, ہمارے لیے میک اپ اور مینٹین رہنا, بیوٹیفل دکھنا یہ تو ہمارا ایک رائٹ ہے. تو اب جیسے ہم ہاؤس وائف ہیں اور اگر ہمیں کہیں مارکیٹ, ہمارا رائٹ ہے, آج وومنس ڈے میں تو ہمیں اپنے رائٹ کی اپنے حقوق کی ہی بات کرنی ہے اور عورتوں کا تو حسن ہی سارا میک اپ کے ساتھ ہی کنیکٹ ہے. وہ کیا پہلے کہا کرتے تھے, گلفز استعمال ہوتا تھا بڑا ڈراموں میں اور گانوں میں 16 سنگھار کرتے آئی نار. 16 سنگھار. تو جو خواتین ہیں جو اپنے ایونٹ پہ جانا چاہتی ہیں یا کہیں مارکیٹ جانا چاہتی ہیں یا اسکول پیرنٹس میٹنگ میں جانا چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ کوئک تیار ہوئیں تو وہ نو میک اپ لک کر سکتی ہیں اکارڈنگ ٹو یور اسکن. لائٹ سا فاؤنڈیشن بنائیں, اسکن پریپ کر کے لائٹ سا لپ کلر لگا لیں, لائٹ سا بلش لگا لیں. یہ نہیں کہ بہت ٹو مچ میک اپ کر لیں. نو میک اپ لک کا مینس ہے کہ لائٹر شیڈ کے اوپر آپ اپنا میک اوور کریں اور اچھے سا ہیئر ڈو کریں سافٹ سا, اور اپنا ایونٹ ہے یا اوکیجن ہے. ویسے اس پہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دیکھیں ڈیجیٹل کام تو کریں, اس پہ ساتھ ساتھ آپ کو اس پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ بتانا چاہیے کہ زیرو نو میک اپ لک کیسے بنانی ہے. یہ بھی ہے کہ وداؤٹ میک اپ آپ ریپرزینٹیبل کیسے لگ سکتے ہیں. جی بالکل نہیں اچھے لگ سکتے. بہت سارے پروڈکٹس ہیں جو آپ یوز کر کے, آپ کو میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اس طریقے سے کہ آپ ویزلین یوز کریں یا آپ کوئی لپ بام یوز کریں, لپ بام یوز کر لیں. آج کل ہمارے پاس بلش ضروری ہے کہ آپ اتنا ہیوی بلش یوز کریں, آپ ٹینٹ یوز کر سکتے ہیں. ٹینٹ ہمارے پاس موجود ہیں ہر طرح کے کلرز کے اندر ہے اور ہر طرح کی ایج کے ساتھ ہم اس میں لائٹ پنک, پیچ, ڈارک کا شیڈ یوز کر سکتے ہیں. بالکل بالکل میٹر کرتا ہے. اگر کوئی 16 سال کی بچی ہے یا 18 سال کی بچی ہے تو وہ اتنا بولڈ میک اپ نہیں کرتی, بولڈ میک اپ نہ کرے. لیکن آج کل جو ہے یہ انٹرنیٹ کا زمانہ, انسٹاگرام ہر کوئی یوز کر رہا ہوتا ہے, تو آج کل ساری بچیوں کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے میک اپ کے اندر. پہلے کے بچے الگ ہوا کرتے تھے لیکن آج کل سب کو ہے. ایگزیکٹلی, اب آپ بچوں کو کہنا نہیں پڑتا, بچوں کو کہنا نہیں پڑتا, وہ خود سے میک اپ کر لیتے ہیں اور اوور لک نہیں کرتا. آج کل بچوں کو بہت نالج ہے کہ ان کو ٹو مچ نہیں ہونا, ان کو لائٹر پہ ہی رہنا ہے کہ ان کا وہ اپنی ایج سے بڑی بھی نہ لگیں اور اوور بھی نہ لگیں. تو میں سمجھتی ہوں ہمارے ٹائم کے بچوں میں اور اب کے بچوں میں بہت اویئرنیس ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ ابھی سے وہ اپنے آپ کو لے کے چلیں. ماشاء اللہ 27 ایئرس اگر ہم جائیں پیچھے تو ہمیں بالکل بھی کچھ نہیں تھا کہ ہم 2 پونی بنا کے شادی میں چلے جاتے تھے. ہمیں پیرنٹس یا ماموں خالہ الاؤ نہیں کرتے تھے میک اپ. تو آج تک وہی عادت ہے کہ میک اپ نہیں کرنا ہے, بیس نہیں کرنا ہے, لائٹ سا لپ کلر لگایا ہے, بلش لگایا ہے اور اپنا ایونٹ اٹینڈ
ट्रेंड करना है। तो आजकल बच्चियों में भी ये है, वो टू मच मेकअप को देख के वैसे ही वो हंसती हैं। क्योंकि वो स्किन टोन के हवाले से भी लोगों को नहीं पता होता कि उनका स्किन टोन क्या है। बिल्कुल हमारी अच्छा, स्किन टोन के ऊपर हम जाएं तो ये तो फिर एडवांस लेवल की बात हो गई कि हम सैलून्स में जा रहे हैं, स्किन अकॉर्डिंग मेकअप करवा रहे हैं, एज अकॉर्डिंग, इवेंट अकॉर्डिंग मेकअप करवा रहे हैं। बहुत है कि बस हमें गोरा लगना है, हम गोरा लगना है, गोरे लगेंगे तो हम अच्छे लगेंगे। बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट यही है कि आप मेकअप करवाएं, फाउंडेशन लगाएं तो आप गोरे हो जाएं। तो ये थोड़ा सा गलत है। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप मेकओवर करें, अपनी स्किन टोन से 1 टोन 2 टोन फेयर हो जाएं, ये हमारा राइट है। खूबसूरत लगना है तो थोड़ा सा हो जाए, ओवर ना हो। बिल्कुल। तो नाज़रीन, अबीर अली हमारे साथ मौजूद हैं और मेकअप के बारे में हमें बहुत कुछ बता रही हैं, लेकिन ख़वातीन जो है कपड़ों के बिना बिल्कुल, ये मर्दों से ज्यादा कौन जानता है जिनकी जेब पर ठक करके आके भारी पड़ता है। लेकिन फैशन इंडस्ट्री ख़वातीन के बगैर अधूरी है। अगर ये ना हो तो वो कहते हैं ना कि कायनात में जो रंग है वो वजूद ज़न से है, और वजूद ज़न की खूबसूरती फैशन डिज़ाइनर और मज़ीद बेहतर कर रही हैं। मेकअप आर्टिस्ट उसको और 4 चांद लगा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त फैशन डिज़ाइनर भी मौजूद है और मेकअप आर्टिस्ट भी, और हमें इस वक्त किरण अफजाल ने ज्वाइन किया है, फैशन डिज़ाइनर है। किरण, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आज वुमेंस डे है और मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना कि सब चीज़ों के साथ साथ खूबसूरत दिखने का आपके आने से पहले ये कह रहे हैं हक है, वो कह रहे हैं हमारा हक है, तो राइट है, और राइट और हक जो है उसके लिए फैशन बहुत ज़्यादा सेंस ज़रूरी है। तो आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, वेस्टर्न भी ईस्टर्न भी, तो आपका ये फैशन डिज़ाइनिंग में आना क्या सोच के आता? मैं तो खैर बिल्कुल ही एक अचानक सी आ गई, क्योंकि आज एक वुमेंस डे है। सबसे पहले तो ये कि औरतों का दिन है, और मैं भी वैसी ही एक औरत हूँ जिसने बड़ी अपनी स्ट्रगल की लाइफ में, और बहुत मिसहैप्स देखे, और उसके बाद उसने फिर सोचा कि उसको अपने लिए खड़ा होना है, काम करना है। और सबसे अच्छी फील्ड यही थी कि मैं डिज़ाइनर बनी। मैंने एजुकेशन बहुत लॉन्ग टाइम के बाद स्टार्ट की। अच्छा। और सारा कुछ किया, और अल्लाह ने बहुत अल्लाह की तरफ से कितनी मदद आई कि आज इस मुकाम पे हूँ कि अल्लाह ने, मैं एज एक्टिंग भी कर रही हूँ ड्रामों में, और एज अ डिज़ाइनर भी काम कर रही हूँ मीडिया पे पिछले 5 साल से, और बहुत अच्छा मेरा काम स्टार्ट हुआ है। कल मेरी अपनी खुद की एग्जीबिशन भी है। अच्छा। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बड़ी सेटल हैं, और स्ट्रगल थी, मेहनत थी, और लेकिन रिटर्न बैक मिला अल्लाह की तरफ से। नहीं तो ये स्ट्रगल और मेहनत, इतना ज़्यादा जो एफर्ट है वो आप समझते कि इस वक्त ख़वातीन में वाकई उतना पोटेंशियल, उतनी कैपेसिटी इस वक्त है कि एक तरफ हम पेट्रियाटिक सोसाइटी में हैं, दूसरी तरफ हम ये स्ट्रगल करती ख़वातीन देखते हैं, वाकई इतना पोटेंशियल है ख़वातीन में, और हर खातून आ जाए किरण की तरह, अबीर की तरह? डिपेंड करता है अपने आप पे। आपको अपने आप से एक फ़ैसला लेना है कि हमने खड़ा होना है, क्योंकि एक्चुअली मैं कहती हूँ एक विल पावर ऐसी चीज़ होती है कि आप इसमें दुनिया की सारी जंग लड़ लेते हैं, और अगर वो आपकी स्ट्रांग है तो आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो जब मैं कुछ नहीं थी उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब एक आप सोचते कि नहीं आपने करना है, और अल्लाह की मदद आती है और आप करते हो, कि हमें ये करना है, लेकिन फिर आप सराउंडिंग सपोर्टिंग भी बड़ी जरूरी होती है कि आपको होती है। प्रॉब्लम्स आती हैं, जगह जगह आप गिरते हैं, जगह जगह आप गिरते हैं, आपको रातों रात उसके पीछे बड़े पेन्स होते हैं। अगर आप किसी मुकाम पे पहुंच गए तो आप ऐसे नहीं पहुंचे, आपके पीछे ओवरनाइट तो कुछ नहीं सोच सकते, कांस्टेंट आपको रहना होता है कि हर लम्हे पे आप गिरते हैं, हर लम्हे आप गिरते हैं। लेकिन वो है कि आप गिरते हैं, सम टाइम ये होता है कि आप गिर रहे हैं और उसके बाद सोच रहे हैं कि नहीं अब आगे हम नहीं बढ़ सकते, अब हम नहीं कर सकते, लेकिन आपने गिरना है, उठना है, गिरना है, उठना है। अल्लाह ताला भी इंसान पर उतनी ही मुश्किलात डालता है जितना वो इंसान बर्दाश्त कर सकता है। एग्जैक्टली। और जब आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग पावर हो ना कि आपने कहा नहीं हमने हिम्मत नहीं हारनी है, और दुनिया गिराएगी। ये भी चीज़ है कि आप सोच रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा हो जाएगा। एग्जैक्टली। जब आप इस चीज़ पे चले जाओ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा हो जाएगा, तो फिर आई थिंक आपके अंदर कोई डर खौफ रहता नहीं होता। उसमें से अच्छा निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपकी स्ट्रगल ज़बरदस्त है, वक्त की भी थोड़ी कमी। मैं चाहूँगा आपके इसमें डिज़ाइन पे भी आए कि जो आपने अभी पूरा एक अपना बना लिया है, अपना एक। अच्छा, मैं जो हूँ इस वक्त वेस्टर्न पे, ईस्टर्न पे, सब पे काम कर रही हूँ। हाँ, और वेडिंग ड्रेसेस भी कर रही होती हूँ। कैसे ख़वातीन को कैसे, मतलब वो अपने बॉडी के हिसाब से, अपने ओकेजन्स के हिसाब से कैसे कपड़े चूज़ करने चाहिए? क्योंकि कुछ ख़वातीन को पता नहीं होता कि अगर कुछ स्किनी है या कुछ थोड़ी हम देखा जाए तो कुछ चबी है, तो हर कपड़ा आई थिंक हर किसी पे सूट भी नहीं करता। एग्जैक्टली। मैंने बल्कि ये बात बहुत ज़्यादा नॉर्मली जब शो में जाती बोलती हूँ ये चीज़ कि शायद कोई मेरी बात सुन के उसको जहन में किसी को अवेयरनेस आ जाए। सबसे मेन चीज़ तो देखिए हमारे हाथ में इस वक्त सोशल मीडिया है, फ़ोन है, ठीक है। इस वक्त गांव-गांव के अंदर फ़ोन है। लड़कियों को आप गूगल पे सर्च करो, चीज़ें सर्च करो, फैशन सामने है।
اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے پرسنالٹی کو دیکھو کہ ہماری اپنی پرسنالٹی کیا ہے, ہم کیا پہن کے اچھا لگے. لیکن وہ تو یہ دیکھتے ہیں نا فلاں ایکٹریس نے یہ پہنا, ایگزیکٹلی یہ چیز نہیں ہونی میں بھی یہ چاہیے. پہنا. کانشیس بھی ہم بڑے ہیں بہت زیادہ, تو یہ لے لیتے ہیں, اس میں تو ہم اچھے ہی لگیں گے. ایگزیکٹلی برانڈ ہے. اگر مائرہ خان اچھی لگ رہی ہے تو میں بھی اچھی لگ رہی ہوں. ہاں مائرہ خان کیا, آپ انڈیا دیکھ لیں, آپ کچھ بھی سرچ کر لیں, آپ تو وہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ کلر اس پہ اچھا لگ رہا ہے تو ہم پہ بھی لگے گا. اگر اس نے لانگ شرٹ پہنی ہے تو ہم بھی لانگ شرٹ پہنیں گے. اب آپ کی باڈی کیسی ہے, آپ چبی ہو, آپ موٹے ہو, آپ کلرز کمبینیشن کیا لے رہے ہو اپنے لیے, آپ پتلے ہو تو آپ کیا لے رہے ہو, تو آپ اپنی باڈی لینگویج کے حساب سے اپنی ساری چیزوں کو دیکھتے ہو. اور اب سب سے مین چیز ہوتی ہے, میں کہتی ہوں کہ میرر ہے, آپ کھڑے ہو سامنے اور آپ کھڑے ہونے کے بعد اپنے آپ سے سوال کریں کہ مجھ پہ کیا اچھا لگے گا. تو وہ آئینہ تو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے, وہ کہتے بہت اچھی لگ رہی ہے. ضروری نہیں ہے. سینس بہت موٹے لوگ بھی اچھے کپڑے پہن کے بہت اچھے لگتے ہیں. فار ایگزامپل ایک منٹ, اگر کوئی بلکی ہے, میں موٹے اگر برا لگتا ہے لوگوں کو, کوئی بلکی ہیں, یہ چبی ہیں خواتین, تو کون سے کلر زیادہ ان کو بیٹھتے ہیں؟ ڈارک کلرز پہننے چاہیے. ڈارک کلرز پہنیں. ڈارک کلرز مین کہ میرون ہے, نیوی بلو ہے, بلیک ہے, بٹل گرین ہے, اس ٹائپ کے جو کلرز ہیں. اس میں اگر لائٹ پہ بھی جانا ہے تو لائٹ پہ بالکل لائٹ نہیں کہ آپ نے وائٹ پہن لیا ہے, بالکل ٹی پنک پہن لیا ہے, کیونکہ آپ کی باڈی اور زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے. اگر کوئی بلکی ہو ابیر تو پھر ان کا میک اپ کیسے کرتے ہیں؟ چلیں جی, اب یہی ڈریسز ہو گئے, اب یہاں سے یہاں آتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ کنٹور پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. کنٹور کے اوپر زیادہ فوکس ہوگا کہ ہمیں میک اپ کے تھرو ہم ان کی فیچرز کو انہینس کر سکتے ہیں. اگر ان کے جو چیکس ہیں وہ براڈ ہیں تو ہم یہاں سے ان کو کنٹور کر دیں. لپس چھوٹے ہیں تو ہم ان کو بڑا کر سکتے ہیں. عموماً دیکھا جاتا ہے جو جن کے فیس براڈ ہوتے ہیں ان کے لپس بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں, تو ان کو میک اپ کے تھرو ہم کر سکتے ہیں. نوز کنٹور کر سکتے ہیں. تو کنٹورنگ ہی ایک بیسک چیز ہے جس کے ذریعے ہم اپنا فیس کنٹور کر سکتے ہیں. پھر ہیئر اسٹائلنگ ہم ایسے کریں کہ ہمارا فیس جو ہے وہ کنٹور ہو جائے اور سائڈ کی پف لے لیں, فور ہیڈ کور ہو جائے. اس طریقے سے ہم ایک ہی صوفے پہ بیٹھی دو خواتین, ایک کپڑوں کا اور دوسرا میک اپ کا, اور وہ پورا تیار کر کے خاتون کو کریں, اور اگلے دن وہ میاں کہے میرے تو پیسے اس پہ بھی لگے, اس پہ بھی لگے, آپ نے کلینزنگ اپنی کی ہے, فیس واش کیا تھا, یہ کہاں گئے؟ برانڈڈ ڈریس پہنا ہے, بالکل اچھا ڈریس پہنے آپ, اچھا میک اپ کریں. اسٹائلنگ بھی بہت ضروری ہے. مطلب کپڑا تو آپ نے اچھا پہن لیا, بٹ ہاؤ ٹو کیری, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ لوگ اچھے سے اچھے کپڑے تو پہن لیتے ہیں بٹ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیری نہ کریں تو وہ لوگ بالکل, کپڑوں کا بھی خراب ہوتا ہے, اپنا تو ہوتا ہی ہے. اور میں ان کی بات سے سہمت کروں گی کہ جو آج کل جیسے ہمارا ماحول چل رہا ہے تو ہر وومن کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اسٹرگل تو ہر کوئی ہی کرتا ہے, لیکن ہمیں اپنا جو موٹیویشن ہے اس کو کنٹینیو ہمیں اس کو ہائی رکھنا ہے, اس کو لوز نہیں کرنا. کیونکہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں گرانے پہ لگے رہتے ہیں, پوک کرنے میں لگے رہتے ہیں, کہیں پہ بھی جاؤ. لیکن اگر آپ کی فیملی کی طرف سے, آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے آپ کو سپورٹ ہو جیسے مجھے ہے, تو آپ کبھی بھی نہیں رک سکتے. آپ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لے لے کے آگے آگے چلتے رہتے ہیں. دنیا کا جو ہے وہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ, اور لوگوں کا کام ہے کہنا, دنیا کب چپ رہتی ہے. بعض دفعہ ہم جب ٹوٹ جاتے ہیں تو ہمیں سپورٹ ہی ہے جو ہمیں سپورٹ ہے وہ کرتی ہے. میں وقت ختم ہو رہا ہے, ابھی آپ کو بہت شکریہ, کرن آپ کو بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.